اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائي المشاہدین الکرام، آج جس مسئلے کو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز میں توجہ نہیں رہتی، خشوع اور خضوع قائم نہیں رہتا۔ تو اس مسئلے کا علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بالتفصیل ذکر کیا ہے، اور وہ اسباب ذکر کیے جن کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ نماز پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے تحت علماء نے ذکر کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں رب نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز بازی نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب کہ بندہ نماز خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ جو نماز پڑھی ہیں وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، نماز پڑھتے وقت دھیان نماز میں نہیں رہا، تو نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا۔ اب خشوع اور خضوع نماز میں کس طرح قائم کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی عادت بن جائے اور خود بخود دل نماز کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے علماء نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اذان، وضو اور دعا۔ اذان کے کلمات کا جب جواب دیتا ہے تو چونکہ اذان کے کلمات کہنا اور اس کا جواب دینا یہ واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تو اس جواب دینے سے چونکہ یہ مستحب عمل ہے، اس کے کرنے سے نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ کیونکہ کئی ایسے ہیں جو اذان سنتے ہی نہیں، اور اگر اذان سنتے ہیں تو اذان کے جواب نہیں دیتے، لیکن پھر بھی نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اب اذان کا جو جواب دیا ہے اس کا اثر نماز میں یہ ہوگا کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اذان سے پہلے سب سے بنیادی چیز پہلی یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی اذان ہو ان کلمات کو سن کر ان کا جواب دے، اور دوسرے نمبر پر نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور یہ جو وضو ہے وضو نماز کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ کا نہیں ہے، بے وضو ہے، تو پھر وضو کرنا نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اس وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں ان کے بغیر تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ان فرائض کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو نماز کے لیے وہ جو وضو کیا جا رہا ہے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور وضو کے فرائض یہ ہیں کہ چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو اگر وضو کے درمیان آپ نے کر لیا صحیح طریقے سے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد سنتیں باقی ہیں، مثلا نیت کرنا ہے، وضو سے پہلے نیت کرنا ہے رفع حدث کی، اور اسی طرح وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور وضو کو پے در پے دھونا ہے، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ تو اب سنتیں ادا کرنے سے نماز پر یہ اثر پڑے گا کہ آپ کی ان سنتوں سے نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا، کیونکہ سنت اگر چھوٹ جائے تو وضو تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، جو اس کے فرائض ہیں اس کو بھی دیکھیں، جو سنتیں ہیں اس کو بھی دیکھیں، جو مستحبات ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ اور وضو کے دوران کچھ دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، مثلا چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اب یہ دعاؤں کا اثر کیا ہوگا کہ آپ نماز میں جو ہے آپ کے خشوع پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ہاتھ دھوتے وقت اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا تعطنی کتابی بشمالی۔ اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب یہ دعائیں ہیں، ان کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ پڑھ لی جائیں تو اس سے نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وضو کر لیا آپ نے اچھی طرح، وضو کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ تیسری چیز ہے دعا۔ پہلی چیز تھی اذان کے کلمات کا جواب دینا، پھر اس کے بعد وضو اچھی طریقے سے کرنا، فرائض، سنت اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر دعا کرنا ہے۔ اب یہ دعا آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز میں خشوع پیدا فرمائے، مجھے استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں نماز سے پہلے کی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اب نماز کے اندر خشوع کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، یعنی ایک تو وہ چیزیں جن کے ذریعے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد اس خشوع اور خضوع کو قائم رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔
مثلا جب نماز کا ارادہ کریں تو آپ کے ذمے کوئی کام نہ ہو، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے ذمے کوئی کام بھی ہو تو پھر نماز کے اندر جو خشوع آپ کا ہے وہ باقی نہیں رہے گا، توجہ آپ کی اس کام کی طرف جائے گی جس کی وجہ سے نماز میں خشوع ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو نماز میں کلمات کہے جا رہے ہیں جیسے ثنا ہے، ان کا معنی آپ کو معلوم ہو، اسی طرح سورہ فاتحہ ہے اس کا معنی آپ کو معلوم ہو، اسی طرح جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو سجدہ کی طرف دیکھنا یہ آپ کے خشوع اور خضوع کو برقرار رکھے گا، رکوع میں ہیں تو پاؤں کی طرف دیکھنا، پنجوں کی طرف، اسی طرح آپ اگر سجدے میں ہیں تو ناک کی طرف دیکھنا، اور اگر اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اپنی گود میں دیکھنا۔ ان اعمال سے نماز کے اندر جو خشوع ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنے کے لیے علماء نے ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی پیش کیا ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز میں، پوری نماز میں جو ہے کسی طرح نمازی کا دھیان اور اس کی توجہ نماز سے ہٹا دے، لیکن خاص طور پر دو جگہ ایسی ہیں جس میں وہ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے سجدہ، کہ جب بندہ نماز میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو سجدے کے دوران اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نمازی کا دھیان وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی وہو ساجد، کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی قریب ہوتا ہے، تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر بندے کی توجہ نماز سے ہٹا دے۔ تو لہٰذا جب آپ سجدے میں ہوں تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں اور بہت انتہائی قرب میں ہے۔ اور دوسری جگہ جو ہے علماء نے ذکر کی وہ ہے التحیات، کہ جب بندہ التحیات پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ جو کلمات ہیں السلام علیک ایھا النبی، اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو یہاں پر نبی کا تذکرہ ہے اور آپ خطاب کر رہے ہیں، دوران نماز آپ نبی سے خطاب کر رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو یا نبی۔ تو اس وقت نبی کا خیال ہونا ضروری ہے، اور شیطان اسی وقت حملہ کرتا ہے تاکہ بندے کی توجہ ہٹ جائے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے قریب ہو اور اس کے رسول کے قریب ہو تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندے کی توجہ وہاں سے ہٹا دے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اس سے پہلے چند چیزوں کا خیال رکھ لیں کہ نماز میں خشوع قائم کرنے کے لیے اذان، وضو اور دعا کا خیال رکھیں، اور جب نماز میں داخل ہو جائیں تو پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی رغبت بھی دل میں ڈال دے گا، اور پھر جب نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آپ کا خشوع اور خضوع بھی برقرار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔